جامعہ نعمان بن ثابت درس بخاری شریف اور ختم بخاری شریف کی تقریب بھی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ بچے کہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اپنے سینے منور کیے۔ آج چاہتا تو ہر کوئی ہے کہ اسے تازگی ملے، وہ فریش رہے، مگر زمانے کے حادثات ایسے ہیں کہ بہت جلد مایوسی چھاتی ہے اور تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ مگر اللہ نے اس امت کو ایک طریقہ ایسا بھی دیا ہے کہ اگر وہ طریقہ اختیار کر لے تو دنیا تو کیا، میدان معاشر میں بھی چہرے کی تازگی ختم نہیں ہوتی۔ یہ دعا ہے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اس بندے کے لیے جو حدیث پڑھتا ہے، فرمان رسول پڑھتا ہے۔ سرکار دعا کر کے گئے ہیں، رب کے دربار میں قبول ہو چکی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کس کے بیٹے کے حق میں قبول ہوئی ہے، کس کے اپنے حق میں قبول ہوئی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں نَضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا۔ اے اللہ، اس بندے کا چہرہ ہمیشہ گلابوں کی طرح تر و تازہ رہے۔ کس کا؟ فرمایا من سَمِعَ مَقَالَتِي، جس نے میری حدیث کو سنا، فَحَفِظَهَا، اسے یاد کر لیا، وَوَعَاهَا، اسے محفوظ رکھا، وَأَدَّاهَا، اور پھر آگے اسے لوگوں تک پہنچا دیا۔ حضرت اشاعت رب اللہ قادری ہو یا حضرت محدث اعظم پاکستان ہو رحمت اللہ علیہ، ان لوگوں کو یہ دوام کیسے ملا، ان لوگوں کو یہ تازگی کیسے ملی کہ زندگی بھر انہوں نے حدیث پڑھی ہے، پڑھائی ہے۔ رب ذوالجلال نے بعد از وصال بھی ان کو تازگی عطا فرمائی ہے، اور میدان معاشر میں بھی ان کے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں حدیث پڑھنے پڑھانے میں اپنا وقت گزارا ہے۔ تو کیوں نہ آج ہم اپنی اولادوں کو اس طرح متوجہ کریں کہ جس سے دنیا بھی چمک میں رہے، قبر بھی چاندنی میں رہے، اور برزخ میں بھی ان کو جلوے ملتے رہے۔ یہ ایک ذریعہ ہے کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ جو قرآن اترا ہے، سرکار کے جو فرامین ہیں حدیث کی شکل میں، ان کو پڑھنے پڑھانے کا معمول جہاں پہ جاری رہتا ہے، رب ذوالجلال اس مقام کو بھی برکتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے، اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پہ رحم کر۔ کیلا ومن خلفاؤ کا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کن لوگوں کو اپنا خلیفہ قرار دے رہے ہیں؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا الذین یروون احادیثی من بعدی، میرے بعد قیامت تک جو میری حدیث روایت کرے گا وہ میرا خلیفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کتنا شرف ہے والدین کے لیے، بیٹا مزدور کا ہو، بیٹا کسان کا ہو، بیٹا دکاندار کا ہو، عام سا انسان ہو، لیکن اس کو خلافت نبوی مل جائے، اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ گھر سے نکلے، ان مدارس میں آئے، دین پڑھے، دین پڑھائے، حدیث شریف کا ذخیرہ اکٹھا کرے، حدیث کو روایت کرے، حدیث کی تدریس کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی خلافت بھی دی ہے، اور ساتھ اس کے لیے دعائے رحمت بھی فرمائی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 16 سال لگائے صحیح بخاری لکھنے میں، اور 16 سال میں کتنا اہتمام کیا۔ آپ فرماتے ہیں ما وضعت فی کتابی صحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین، کہتے ہیں میں نے بخاری میں ہر حدیث جو لکھی ہے اس سے پہلے 2 کام کیے ہیں۔ ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کیا ہے،
اور ہر حدیث لکھنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھے ہیں۔ کہنا آسان ہے، کر کے دکھانا مشکل ہے۔ گرمی، سردی، سفر، حضر، ایک حدیث لکھے پھر اٹھے، صرف وضو نہیں غسل بھی کرے، پھر 2 رکعت بھی پڑھے۔ یہ اہتمام کیوں تھا کہ دنیا بادشاہوں کے تذکرے لکھے گی، لیکن انہیں پتا چلے گا نبیوں کے سلطان کی باتوں کی شان کیا ہے۔ ایک ایک حدیث کے لیے کتنا اہتمام کیا گیا۔ 16 سال گزر گئے، وہ یہ اہتمام کر رہے تھے اور دنیا کو بتا رہے تھے کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، جو سرکار کی توقیر کا حکم ہے تو جن کی ذات کی توقیر ہے ان کی بات کی بھی توقیر ہے۔ یہاں امام بخاری کا جو مسلک ہے ان معمولات سے اس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ آج بخاری پڑھانے والے تو کئی ہیں مگر عقیدہ بخاری پہ صرف اہل سنت و جماعت ہے۔ یہ امام بخاری جو معمول کر رہے تھے ایک طے شدہ بات ہے اصول حدیث میں سارے فرقوں کے نزدیک کہ جو بدعتی ہو، بدعت کا جو مرتکب ہو، اس بندے کی روایت کردہ حدیث معتبر نہیں ہوتی۔ بدعتی ہونا اتنا بڑا جرم ہے۔ اور دوسری طرف امام بخاری کا طریقہ کیا ہے؟ آج جو معمولات اہل سنت ہیں، خواہ وہ 11ویں شریف ہو، خواہ وہ کل شریف ہو، خواہ وہ محفل میلاد ہو، اس پر کچھ لوگوں کی طرف سے بدعت کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ اگر امام بخاری بدعتی نہیں تو پھر کوئی سنی بھی بدعتی نہیں۔ امام بخاری نے جو کچھ کیا اس پر بات کر لیتے ہیں، کہتے ہیں جو کام نیا ہو، دین میں ہو اور ثواب سمجھ کے کیا جا رہا ہو وہ بدعت ہوتا ہے۔ تو امام بخاری نے یہ جو کام شروع کر رکھا تھا، ہر حدیث لکھنے سے پہلے 2 رکعت نفل، ان 2 رکعتوں کا ذکر کس آیت میں ہے؟ کہاں ہے اللہ کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا اذا کتبتم الحدیث صلوا رکعتین، کہ حدیث لکھنے لگو تو 2 رکعتیں پڑھو؟ ایسی کوئی آیت نہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں، ایسا خلفائے راشدین کا عمل نہیں۔ تو امام بخاری پھر کیوں کرتے رہے؟ اور جو قانون ہے ان دوسرے مسلک والوں کا جو میلاد کو بدعت کہتے ہیں، ہم تو ادھر صرف محفل میلاد منعقد کرتے ہیں، ہمارے نزدیک کوئی صلاۃ میلاد تو نہیں ہے۔ اور امام بخاری تو پوری نماز بنائے ہوئے ہیں۔ صلاۃ کتابت حدیث نہ رب نے حکم دیا، نہ رب کے رسول علیہ السلام نے حکم دیا، نہ صحابہ نے ایسا کیا، اور امام بخاری 16 سال ایسا کرتے رہے۔ اور جس بخاری کے لکھنے میں اتنی بدعتوں کا ارتکاب کیا گیا وہ پھر معتبر کیسے رہی کہ جہاں ہر حدیث سے پہلے 2 بدعتیں ہیں، 2 رکعت نفل پڑھنا بھی بدعت، غسل کرنا بھی بدعت، جو ان منکرین کی بدعت کی تعریف ہے۔ اگر وہ تعریف اور وہ اعتراض ان کا محفل میلاد پر حق ہے تو پھر امام بخاری بھی بدعتی ہیں۔ جب بخاری بدعتی ہیں تو پھر یہ کوئی اور بخاری ڈھونڈے۔ یہ بخاری تو ہماری ہے اور ہمارے نزدیک بخاری بدعتی نہیں ہے، اس واسطے کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تعظیم کرو، تعظیم کرو، تعظیم کرو، امام بخاری وہ زمانہ تو نہ پا سکے کہ آنکھ کھولتے تو سامنے دیدار رسول ہو جاتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے اپنی کمی پوری کرنے کے لیے، اپنی تشنگی دور کرنے کے لیے ہر حدیث سے پہلے غسل کیا تعظیم کی خاطر، ہر حدیث سے پہلے 2 رکعت پڑھی تعظیم کی خاطر۔ اور چونکہ مطلقاً تعظیم تو قرآن کا حکم ہے اور امام بخاری اسی کے زیر سایہ تعظیم کا ایک طریقہ اپنائے ہوئے تھے، جس طرح امام بخاری یہ تعظیم کر کے بدعتی نہیں بنے، ایسے ہی اہل سنت کی محفل میلاد بھی
سنت ہی کی تشریح میں ایک انداز محبت ہے، اور شروع سے لے کر آج تک 14 صدیوں میں ہر محدث، ہر فقیہ، ہر مفسر، ہر صوفی، ہر ولی جدھر بھی دیکھو گے ادھر تمہیں وہی مسلک نظر آئے گا جس کو فکر رضا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی۔ بس ایک بات کر کے اپنی بات سمیٹتا ہوں۔ امام بخاری کا نظریہ کیا تھا پڑھنے پڑھانے میں؟ سیر و اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے لکھا ہے، امام بخاری پڑھا رہے تھے، ان کے شاگرد محمد بن ابی حاتم جو ان کے پرسنل سیکرٹری بھی تھے اور شاگرد بھی تھے، وہ حدیث لکھ رہے تھے۔ 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، 3 گھنٹے گزرے، طویل وقت گزر گیا تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے چاہا کہ میں اپنے شاگرد کی کچھ حوصلہ افزائی کروں اور اسے بتاؤں کہ تم معمولی کام نہیں کر رہے، یہ جو میرے پاس بیٹھ کے حدیث پڑھ رہے ہو یہ بہت بڑا کام ہے۔ امام بخاری کہنے لگے، ان اہل الملاہی فی ملاہیہم واہل التجارہ فی تجارتہم واہل الصناعات فی صناعتہم فانت مع النبی واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے محمد بن ابی حاتم، یاد رکھو اس وقت گپے لگانے والے گپے لگا رہے ہیں، تاجر تجارت کر رہے ہیں، صنعت کار صنعتوں میں مصروف ہے، اور تمہاری قسمت کتنی بلند ہے۔ انت مع النبی واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا وقت بخاری کے پاس نہیں گزر رہا، یہاں بیٹھے ہو تمہارا وقت اللہ کے رسول علیہ السلام کے دربار میں گزر رہا ہے۔ سبحان اللہ، انت مع النبی واصحابہ، وہ عقیدہ حاضر و ناظر جو اہل سنت کا آج بھی ہے کہ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں ہو، جو کہ دنیا اس طرح ہے جیسے محبوب علیہ السلام کے لیے آج کے تھیلی پہ رائی کا دانہ ہے، تو کلاس لگی ہو مدینہ منورہ میں، کلاس لگی ہو فیصل آباد میں، کلاس لگی ہو کراچی میں، اگر مسلک اہل سنت کا ہے تو پھر کوئی دوری نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی عاشق بیٹھا ہو اسے نوازتے ہیں، اور یہ عقیدہ کوئی اعلی حضرت میں نہیں کھڑا، اپنے زمانے میں امام بخاری بھی کہہ رہے تھے انت مع النبی واصحابہ، کہ بخاری کے پاس بیٹھ کے پڑھنے والے تمہارا یہ وقت اللہ کے رسول علیہ السلام کے دربار میں صحابہ کی معیت میں گزر رہا ہے۔ اور یہی اہل سنت و جماعت کا درہ امتیاز ہے۔ میرے شیخ کامل حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب آپ بریلی شریف دورہ حدیث پڑھنے گئے تھے تو استاد محترم مولانا محمد نواز کیلانی یہ دونوں کلاس فیلو تھے، کہتے ہیں کئی دن گزر چکے تھے ہمیں بریلی شریف اور سبق بہت اچھا ہو رہا تھا، بخاری مسلم کی اساتذہ کی طرف سے تقریریں بہت عمدہ ہو رہی تھی، مگر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مجھے خوش نظر نہیں آتے تھے، ایسے مایوس تھے۔ لیکن ایک سحری کے وقت جب میں اٹھا محسوس ہو رہا تھا کہ ان کا گزر ہوا، کلیاں کھلی ہوئی تھی، فضا میں بہار تھی۔ میں نے پوچھا شاہ جی آج بڑے خوش نظر آ رہے ہو، اس کا سبب کیا ہے؟ تو پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے کہا مولانا محمد نواز صاحب جب سے ہم بریلی شریف آئے تھے مجھے یہ فکر لاحق تھی کہ ہم حدیث پڑھ تو رہے ہیں، بار بار کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ فکر تھی کیا اللہ کے رسول علیہ السلام کو ہمارا یہ پڑھنا منظور بھی ہے، ہمارا یہاں رہنا پسند بھی ہے؟ کہ آج اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
میرے خواب میں تشریف لائے ہیں اور فرمایا جلال الدین تمہارا پڑھنا بھی پسند ہے، تمہارے اساتذہ کا پڑھانا بھی پسند ہے۔ یہ نظریہ ہے تعلیم کا اہل سنت و جماعت میں۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مدینہ منورہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے لیے رخصت کیا تھا، گورنر بنا کر، مدرس بنا کر، مبلغ بنا کر، آپ نے انہیں سواری پہ سوار کیا۔ معاذ راکب ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راحلتہ، حضرت معاذ سواری پہ بیٹھے ہیں اور ہمارے آقا سارے رسولوں کے سلطان نیچے پیدل چلتے جا رہے ہیں۔ یوں سی ہے ان کو وصیت فرما رہے ہیں کہ معاذ لوگ یوں مسئلہ پیش کریں گے، یوں سننا ہے، یوں جواب دینا ہے، اس طرح کرنا ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ یہ بتاتے بتاتے ایک غیب کی خبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی، یا معاذ انکا عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے اب تیری میری ملاقات نہ ہو۔ معاذ جب تم آؤ گے اب میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا، تمہارا گزر میرے روضہ پاک سے ہوگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے ویسے ہی جانا بڑا مشکل تھا سرکار کو چھوڑ کے دور یمن میں، اب جب پتا چلا کہ واپس آنے تک تو اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے، فبکا معاذ جاشا، زور زور سے آپ نے رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے پھر نہ بھیجیں، ساری عمر مجھے حسرت رہے گی، جو گھڑیاں ہیں مجھے یہاں اپنے پاس رہنے دو۔ اس موقع پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا تو دیا تھا حضرت معاذ کو، مگر خلاصہ پوری امت کو عطا کر دیا۔ فرمایا معاذ وہ اور ہیں جو دور رہنے سے دور رہتے ہیں، ان اول الناس بی المتقون من کانو ایسو کانو، من بھی عموم کے لیے، ایسو بھی عموم کے لیے، من کانو جو بھی ہو، جہاں بھی ہو، جس شہر میں ہو، جس کو تقوی کی دولت نصیب ہے وہ جہاں بھی ہے میرے قریب ہے۔ تو تم چلے جاؤ میری مشن پر۔